الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی پھر عطا کر ہم کو درس قرآنی، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن
ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی، ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے، ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے، سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی، ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، ہزاروں ذلتوں کا سامنا اور اپنا یہ عالم، تمام اعمال شیطانی، تمام افکار شیطانی۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایسا کوئی خاص معمول نہیں ہے کہ ڈیوزبری میں یہ بیان کریں گے، پریسٹن میں یہ بیان کریں گے، بلیک برن میں یہ کریں گے۔ جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے جناب ابراہیم بھائی تیلاڑیا یہیں بیٹھے ہیں، برمنگھم میں رہتے ہیں، انہوں نے آپ حضرات کی طرف سے مجھے دعوت دی کہ والسول والے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تو میں 31 سال سے آتا ہوں یو کے میں، والسول یہ میرا پہلا موقع ہے، اور مجھے جگہ بھی اچھی لگی، مسجد بھی پرسکون ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے آپ کو۔ محترم بزرگوں، قرآن کریم کا 9واں پارہ سورہ انفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، مال غنیمت جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ میں ذرا اس طرح بولوں، آپ سمجھ گئے سر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکلتے تھے صحابہ، غزوہ بدر، احد، حمراء الاسد الی آخری، یہ غزوات ہوئے ہیں۔ صحابہ نے جان اور مال کی قربانی دی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد ثانی میں کتاب المغازی میں خود ہی پڑھاتا ہوں، مرکز اسلامی انکلیشور میں انکلیشور میں بخاری شریف اور ترمذی شریف یہ میرے ذمے ہیں، اور الحمدللہ 12 سال سے بخاری شریف، یہ میرے شیخ کی مجھے دعا ہے۔ قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت الشیخ مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مغازی جب میں پڑھاتا ہوں بخاری میں تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے واقعات پڑھ کر، اور اس وقت یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے
کہ یہ ساتھ میرے آقا کو صحابہ نے دیا، ہم لوگ ہوتے تو کیا ساتھ دیتے؟ یہ بھجیے پکوڑے کھانے والے، یہ رس ملائی اور گلاب جامن کی پلیٹ اڑا جانے والے، ہم لوگ سب، میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، آپ گھبرائیے مت، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس سے تو ہم بول رہا ہوں، ہم تو ہم میں تو میں بھی آیا۔ مولانا جنید صاحب کو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے امام صاحب کو، ہم، مولانا نے تم نہیں کہا تھا، ہم کہا، ہم یہ بھجیے پکوڑے والے ہوتے حضرت کو کیا ساتھ دیتے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ بھجیے پکوڑے کھاتا رہے، مگر سیدھا سیدھا چلیو، ٹیڑھا مت چلیو۔ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، حلال روزی پیٹ میں ڈالنا، حلال، حرام کی مرغیاں مت اڑائی ہو، اور اپنے پیٹ کو حرام مرغیوں کا مرکز مت بنا دینا کہ سب حرام کی گئی ہے اندر۔ اب وہ اندر جا کر کوکو 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 کر رہی ہے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں، تو حرام ڈالی۔ حلال روزی یاد رکھنا، حلال روزی پیٹ میں ڈالیں۔ نمبر 3، کسی کو نہ ستائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ مومن کے 3 کام ہیں۔ کسی کو نہ ستائیں، کسی کی دل آزاری نہ لیں، دل بدست آور کے حج اکبر است، کسی کی دلی تمنا پوری کر، یہی تیرے لیے حج اکبری ہے۔ حج اکبری ڈھونڈتا ہے نا، یہ ہے کسی کا دل مت دکھانا، کسی کی مصیبت میں کام آ جانا، اور وہ جب تم کو دعا دے دے تمہاری حج اکبری ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حج اکبری۔ عرفات اور مزدلفہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑودہ میں رہ کر، انکلیشور میں رہ کر، والسال میں رہ کر حج اکبری حاصل کر سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ کام بتا دوں، پہلے مین چیز بتا دوں تاکہ یہ رہ نہیں جاوے، اس لیے مین بات ہم پہلے کہہ دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، حرام روزی سے بچنا، حلال روزی اختیار کرنا۔ میں آپ کے وال سال میں آؤں اور جھوٹ بول کے لے جاؤں 400-500 پاؤنڈ اور خوش ہو جاؤں کہ چلو میں نے وال سال والوں کو بنا دیا، الو بنا لیا برابر، حرام روزی، ایک ایک پیسہ حرام۔ حلال روزی اختیار کریں، کسی کا دل نہ دکھائے، اور ایمان والوں کی جمعیت کے ساتھ رہیں۔ نمبر 4، جمعیت کے ساتھ، اپنی الگ مسجد نہ بنا، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد، ذرا جھگڑا ہوا، فائٹنگ ہوئی، چلو اپنی مسجد الگ، چلو بچ جا۔ ایک جگہ مسجد بنی، سن لو، نام نہیں لیتا میں، ہم لوگ نام نہیں لیتے، مسجد بنی تو ایک نے کہا کہ بھئی یہ ٹوائلٹ کے اندر جو چپل رکھتے ہو یہ میری طرف سے، بات اتنی تھی چھوٹی، بھئی ٹوائلٹ کے چپل میری طرف سے۔
دوسرے نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں جو ہے وہی چلیں گے، چلو تمہارے چپل نہیں، یہ چپل نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی پر جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا آگے بڑھا تو اس نے اپنی مسجد الگ بنائی۔ اتنی بات بنائی، کیا مسجد الگ ہے؟ کیونکہ میاں بھائیوں کی تپیلی بھی بہت ہوتی ہے، یہ کھوپڑی تپیلی ہوتی ہے، کیوں جانتے ہو؟ گوشت کھا کھا کر، فرائی چانپ کے علاوہ بات نہیں ہوتی، کھوپڑی تپیلی ہوتی، الگ نہیں، اختلاف مت ڈالنا، یہ میرے آقا کی امت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں اختلاف ڈالیں اور آقا کی روح کو تکلیف پہنچے، ان کو ٹھیس پہنچے کہ تو نے میری امت کو الگ الگ کر دیا، میں تو ان کو جمع کر کے آیا تھا، میں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر کر کے آیا تھا، تو نے میری امت کو بکھیر دیا، میری محنت پر پانی پھرا دیا، ہے نا؟ حضور کا دل دب جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ شاعر کہتا خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ ہاں، جب کوئی نعت پڑھے، اشعار پڑھے تو سبحان اللہ کرو۔ یہ آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں، آپ کے ہولسول میں دیکھ رہا ہوں۔ اور کل ایک نظم سنائی تھی لیسٹر میں، بڑی پیاری تھی، وہ بھی وقت پر بات نکلتی ہے ذہن میں۔ ابھی یہ آیت پڑھ دی سورہ انفال کی، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی والے کا ثانی یعنی دوسرا، حضور جیسا دوسرا، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمین تو زمین آسماں پر نہیں، زمین تو زمین آسماں پر نہیں، ایسے نبی تو آسمانوں پر نہیں، زمین کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو فعلِ نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے دم سے یہ ساری خدائی، ان کے صدقے میں تو ہول سول ہے، ہول سول ان کی صدقے میں، اور ہول سیل مال جہاں بک رہا ہے وہ بھی ان کے صدقے۔ ہول سیل کہتے ہیں، وہ الگ لفظ ہول سیل، اور آپ کا جو ہے یہ ہول سول، یہ الگ ہے، وہ ہول سیل وہ حضور کے صدقے میں، یاد رکھیں۔ ہول سول والو، اگر حضرت نہ آتے تو اللہ دنیا نہ بناتے، ان کا صدقہ ہے۔ بات صحیح ہے،
یہ حدیث جب آئی تھی سبق میں تو میرے شیخ حضرت مولانا شیخ محمد یونس جون پوری شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، پوری بخاری حضرت شیخ یونس سے پڑھی میں نے، اور ویسے 2 سبق میں حضرت شیخ بھی حاضر تھے، حضرت مولانا الشیخ محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، اور مسلسلات کی سند حضرت شیخ سے ہے مجھے، اور 1.5 سال میں نے حضرت شیخ کو تیل لگایا، میں خادم تھا حضرت کا۔ یہ حدیث جب آئی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس حدیث کی سند میں اور راویوں میں اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ 100% صحیح ہے۔ لولاک لما خلقت السماوات والارض، اے ہمارے پیارے نبی، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو نہ میں آسمان بناتا نہ میں زمین بناتا۔ لولاک لما خلقت السماوات والارض، اسی نبی کے صدقے میں اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں کہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے یا اللہ، میرا پورا سفر کینیڈا تک یا اللہ آسان فرما لے۔ آج عصر بعد لندن میں بیان ہے، آج کل مجھے نکلنا ہے، کینیڈا کا سفر ہے، عید تک وہاں ہے، حضرت کی برکت سے اللہ مدد فرما لے۔ تو فعل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی۔ برٹش ایئر ویز ان کے صدقے میں اڑ رہا ہے، ایئر انڈیا اور لفتھانزا ایئر اور جیٹ ایئر ویز ان کے صدقے میں۔ نہ جیٹ ہوتا نہ ایئر ہوتا، اور نہ پائلوٹ ہوتا نہ ایئر ہوسٹس ہوتے، کچھ نہیں۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فعل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے دم سے یہ ساری خدائی۔ نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں، محمد کا احسان کس پر نہیں، سب پر ہے۔ میرے خیال سے اردو سمجھ رہے ہیں سب، تبھی بول رہے ہیں، خالی انگلش والے نہیں ہیں، اردو والے ہیں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا دکان میں جاؤ تو انگلش بولو، شاپنگ سینٹر میں، گھر میں آؤ تو اپنی مادری زبان بولو، اور جب مسجد میں آؤ تو اردو بولو۔ یہ شیخ فرما کر گئے، غالباً ڈیوزبری میں بلیک بن میں فرمایا، تو سمجھ رہے ہیں۔ در مصطفیٰ پر لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ پھر در مصطفیٰ ہے کہ جنت
میں ایسا کوئی در نہیں کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں. دروازہ، در یعنی دروازہ، جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے، روضہ مبارک کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ تو جنت میں بھی نہیں. فرشتوں میں ڈھونڈو کہ نبیوں میں ڈھونڈو، جہاں میں محمد کا ہمسر نہیں، جہاں میں محمد کا ہمسر نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں دعویٰ میرا، خدائی میں ایسا پیمبر نہیں، خدائی میں ایسا پیمبر نہیں. بہرحال بات اصل کریں، اس لیے ہم کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا. یہ بات چل رہی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ بھجیے پکوڑے والے ہیں، سب سموسے اور کباب والے ہیں، کہ ان کو گرم گرم سموسے اور کباب چاہیے. سموسے کباب کھاتا ہے، ناک میں سے پانی نکلتا ہے، پیشانی میں سے پانی، آنکھ میں سے آنسو. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، شاید رو رہا ہے، تو قریب آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، رو رہا ہے؟ تو کہنا کون کہتا روتا ہے؟ ناک صاف کرتا ہے، بہت مزہ آتی ہے، بہت مزہ آتی ہے. اور پھر آرڈر دیتا ہے دوسرے 250 گرام لاؤ، دوسرے بھی لاؤ. اس کو مزہ آ رہی ہے. اللہ والوں کو بھی دین پر چلنے میں مزہ آتا ہے. دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ ان کو تکلیف ہے، حالانکہ ان کو مزہ آ رہا ہے. اسی لیے تو نبیوں کی تکلیف زیادہ، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ آزمائش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سول والوں، ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. رفیق بڑودوی تو آیا، ابراہیم بھائی لائے مجھے، ابراہیم بھائی تیلاڑیا، بیان کر کے ابھی چلے جائیں گے. ہمارے الیاس بھائی آئیں گے چھوڑ دیں. ہو گیا. لیکن اگر حضرت یہاں آئے ہوتے، پیغمبر آئے ہوتے، تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ خالی یہاں بیان نہ کرے، گھر گھر ڈور ڈور جا کر بیان کرنا، دین کی بات سمجھاؤ. دیکھا ذمہ داری ہمارے آقا کی. اور آقا اگر ہول سول آئے ہوتے تو گھر گھر جاتے یا نہیں جاتے؟ بولو ہول سول والوں، بولو. گھر گھر جاتے. ہم تبھی چلے جائیں گے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے
ہمارے پیارے نبی کے دل پر شاپ گزرتی اور تمہاری ہدایت کے دل سے حریص ہیں، دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں کہ میری امت ہدایت پر آ جائے۔ اور یہی جملہ تو حضرت کے چچا نے کہا تھا، خواجہ ابو طالب نے، جب حضور سمجھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، ادھر سے حضرت کہہ رہے تھے، ادھر سے ابو جہل پھونک مار رہا تھا کہ محمد کی بات ماننا مت، ورنہ خاندان قریش کی عورتیں تھوکے گی تیری لاش کہ پوری زندگی عبد المطلب کے طریقے پر جیا اور موت کے وقت گھبرا گیا، موت کے وقت پھسل گیا۔ ابو جہل پھونک مار رہا تھا، یہاں سے حضرت کہہ رہے تھے۔ خیر یہ واقعہ بھی لمبا ہے، میں اس کو بھی چھیڑتا نہیں، کبھی انشاءاللہ آئندہ آؤں گا تو۔ ابو طالب نے ایک جملہ کہا تھا، وہ سنانا ہے کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچا نبی ہے، میں جانتا ہوں تیرا دین سچا دین ہے، اور بھتیجے میں دیکھتا ہوں رات کی تنہائیوں میں اور رات کے اندھیروں میں تو میرے لیے روتا ہے اور میری ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ بھتیجے میں دیکھتا ہوں اور پوری امت کے لیے روتا ہے، پوری امت کی فکر تھی۔ پوری امت سے تعلق تھا۔ اس کی بھی حدیثیں ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی میں چھوڑ دیجئے چونکہ سورہ انفال پڑھی ہے میں، یہ حدیثیں بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ میں آیا تو اللہ مجھے لائیں گے ضرور۔ اللہ ہمارے ابراہیم بھائی کو زندگی عطا فرمائے، مولانا جنید کو، اور ہمارے الیاس بھائی کو۔ آؤں گا میں میرے بھائیوں، چچا نے یہ جملہ کہا تھا کہ بھتیجے میں دیکھتا ہوں رات کے اندھیروں میں تو روتا ہے اور میری ہدایت کی بھیک مانگتا ہے اللہ سے، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا، ہے نا، اسی لیے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے چچا۔ اور اسی وقت پھر یہ آیت آئی، روئے بہت، جب بہت روئے اور چچا کی روح نکل گئی، کلمہ نہیں پڑھا، اسی وقت یہ آیت آئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ محبوبم، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دیکھا اللہ کا آرڈر ہے، آرڈر ٹیلی فون، ہدایت ہم دیتے ہیں، ہمارے قبضے میں، ہم جسے ہدایت دینا چاہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن ہدایت اللہ دیتے ہیں جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذمہ محنت ہے، صرف محنت کرو، ہم ہدایت دیں گے جس کو دینی ہے۔ دیکھو اسی لیے کیا کہا قرآن میں دوسری جگہ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
اے ہمارے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، امت کے لیے گواہی دینے والا، امت کے حالات کی خبر رکھنے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، اور وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، آپ دعوت دیں گے میرے دین کی طرف، میری طرف، لیکن اللہ نے قید لگا دی، دیکھو بِإِذْنِهِ ہے نا، قرآن میں ہے، دیکھیے مولانا جنید صاحب بیٹھے ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، یہاں تو اور زیادہ حافظ ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، لیکن آپ کی دعوت فائدہ کب دے گی؟ جب میری اجازت ہوگی تب، بِإِذْنِهِ، میری اجازت شامل حال ہوگی تو آپ کی دعوت فائدہ دے گی، ورنہ نہیں دے گی۔ قرآن کو بھی سمجھتے جائیے تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ کو مزہ آئے، قرآن سمجھنا ہے ہم کو۔ اور ہماری جمعیت العلماء ہند، حضرت مولانا محمود مدنی اور مولانا قاری عثمان صاحب منصور، حضرت کا تو اعلان ہے ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن، 15 منٹ، زیادہ نہیں، 15-20 منٹ، اور وہ بھی آسان آیت ہیں، جو واقعات ہیں، قصے ہیں، مثالیں ہیں، اور اصلاح معاشرے کی محنت ہونی چاہیے 2، اور نمبر 3 مکاتب قائم کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے مکتب ہر گاؤں میں، لہذا ہمارے یہاں 80 چلتے ہیں، 80 مکاتب، پڑھانے والے بھی غریب ہیں، گاؤں میں 2002 میں جو فساد ہوئے تھے نا گجرات میں، اور انہی گاؤں میں کہ جن گاؤں پر میں نوجوان لڑکیوں پر ظلم ہوا تھا، ماں باپ کو جھاڑ کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور نوجوان لڑکی سے 20 کتوں نے، سمجھ گئے، 20 توہین کی، اور ماں باپ دیکھ رہے کیا گزری ہوگی، وہ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور جب 20-25 کتوں نے اپنی خواہش پوری کر لی تو اب تو رحم آنا چاہیے، چھوڑ دو، نہیں چھوڑا، پھر وہی لڑکی کو ایسڈ ڈال کر کے جلا دیا، آخر میں جلا دیا۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور معصوم بچہ 1.5 سال کا، 2 ٹانگ پکڑی ماں باپ، ایک نے یوں ٹانگ کھینچی، دوسرے نے یوں کھینچی، بچے کے 2 ٹکڑے۔ ان گاؤں میں مکاتب قائم ہیں، اس کا میں خود ہی ذمہ دار ہوں، سمجھ گئے؟ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ قائم کروائے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد بھی آپ لوگ سمجھ گئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ مولانا کچھ مدد چاہتے ہوں گے۔ 80 مکاتب، پڑھانے والے سب ایسے ہی ہیں، بیچارے لوگ مستحق ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ 80 مکاتب، میرے عزیزو، یہ تو ایمان والا ہے کہ ابھی زندہ ہے، اللہ نے اس کو دل دیا ہے، اتنے حالات اور مصیبت دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک زندہ ہے، تو بہرحال ہمارے آقا کے دل میں بہت نرمی تھی، بہت نرمی،
صحابہ بھی ایسے ہی رکھے تھے. صحابہ نے میرے آقا کا ساتھ دیا. اشارہ کرتے تھے آقا ادھر چلے جاؤ تو ادھر، پھر اشارہ کر تم ادھر جاؤ تو ادھر. پھر وہ راؤنڈ لگا کے گھر میں نہیں آتا تھا وائف سے ملنے کے لیے، چپ چاپ بیوی سے ملنے کے لیے کہ لانے ذرا مل کے آؤں، چھلا ٹائم ہے. حضرت نے ایسا کہا تھا کہ یوں چلے جاؤ تو گھر تو ادھر ہے، تو وہ گھر ادھر ہے، بیوی بچے ادھر ہیں، مگر اشارہ دو. حضور کا اشارہ سمجھتے تھے، چلے جاؤ تمہاری جماعت ادھر جاؤ، چلو. تو ادھر نہیں آتے تھے. اور ہم ہوتے تو جاتے تو صحیح ہوں، اچھا حضرت جاتے ہیں، اور جو چپ چاپ راؤنڈ لگا کے ادھر آتا ہے، اکا موٹر وے پہ ہو کے ادھر آتا کہ میں نے موکلے سے جاؤں تو کہہ تو جاؤں. اکا راؤنڈ لگا کے ادھر آتا، خبر نہیں پاچھو آؤں کہ نہیں آؤں. تو وہ جماعت جاتی تھی نا، وہ جماعت کہ پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے واپس. مگر صحابہ ادھر نہیں آتے تھے، بیوی سے ملنے نہیں آتے تھے. نبی کا آرڈر، وہ آرڈر ادھر جاؤ تو چلے جاؤ. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند روشن، ان میں سے تم جن کا اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ ہدایت کے منارے ہیں، ہدایت کے گنبدے ہیں. آپ کی مسجد المسجد فاروق مینارہ دکھتا ہے نا آگے سے. ابراہیم بھائی نے ہم کو کہا عمل صاحب مسجد آ گئی، دیکھو الفاروق مسجد، اولسال الفاروق مسجد. اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اماموں کو بھی آباد رکھے، حفاظ قرآن کو بھی آباد رکھے، ذمہ داران کو، کمیٹی کے ممبران اور تمام نمازی بھائیوں کو آباد رکھے. انفال یہ نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں. اور نفل ایسے بھی ہم کہتے ہیں، پڑھ لو نفل دو رکعت زائد. نفل کا ترجمہ زائد کا ہوتا ہے. تو نفل کو بھی نفل اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ کی نماز ہے. پڑھ لو تو اچھا ہے، پڑھ لو، نہیں پڑھو تو کچھ بھی نہیں. اس کو ہی نفل کہتے ہیں نا. نفل کس کو کہتے ہیں؟ پڑھو تو اچھا ہے اور نہیں پڑھو تو کچھ بھی نہیں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت رواتبہ مؤکدہ پڑھنی پڑے گی. سنت غیر مؤکدہ کبھی کبھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی، ورنہ اکثر پڑھنی پڑے گی. ہم نے پورا الٹ دیا. کبھی پڑھ لو ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں آپ کو اونھو کرنا ہے. کوئی اکھا تباکڑا اونھا کرنا تو گجراتی لوگوں کو دے دو. ہمارے گجراتی لوگ اکھا تباکڑا اونھا. کبھی پڑھ لینے کی، اثر کی 4 سنت ہے نا، اثر پڑھ. اچھا چلو، ہم سب رحم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولو کہ اللہ ہم پر رحم فرما ہے نا بھائی؟ بولو سب یہی چاہتے ہیں رحم. اچھا اس کا ایک طریقہ بتا دوں آپ کو؟ نہیں آپ کہو تو بتاؤں. میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ امتی من صلی اربعا قبل العصر. میرے اس امتی پر اللہ کا رحم نازل ہو جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنت پڑھی. اللہ اللہ رحم نازل فرمائے میرے اس امتی پر
جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنت پڑھی، دیکھا غیر موقع اور حضور رحم کی دعا دے رہے ہیں۔ اس کی یہ آیت ہے، ترجمہ کر لو اور مختصر مطلب، کیونکہ 1 گھنٹے کی مجلس ہے، عصر بعد بھی بیان کرنا، روزے کی حالت ہے۔ 63 سال کی عمر ہے، پھر کل سفر بھی کرنا ہے، 1 گھنٹہ بہت ہے۔ ابراہیم بھائی سے پوچھا ہم نے کہ 1 گھنٹہ بہت ہے، 2:45 سے 2:45۔ ترجمہ اور مطلب، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ معلوم ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تبھی تو کانپیں گے، ورنہ نہیں کانپیں گے۔ ایک جگہ لوگ حافظ صاحب کو مار رہے تھے، یہ ہمارے علاقے میں ہو گیا قصہ، حافظ قرآن۔ تو میں بھی بچا رہا تھا، دوسرے بھی 1-2 مولانا صاحب کہ بھی کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حافظ کو مار رہے ہو، حافظ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ تو نہیں مانی بات ہماری، مگر تھوڑی دیر میں پولیس کی گاڑی آ گئی، ٹیوں 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 کرتے کرتے بھاگے، 5 یوں بھاگے، 3 یوں بھاگے۔ کیا ثابت ہوا؟ پولیس کا ڈر تو ہے، بولو، پولیس کا ڈر دل میں ہے، لیکن ورنہ حافظ قرآن پر ہاتھ نہ اٹھاتے، حافظ قرآن کی توہین نہ کرتے، جس کے دل میں قرآن کی آیت ہے۔ حافظ قرآن کوئی معمولی ہوتا ہے؟ جس کے دل میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور جس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا قیامت کے میدان میں۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تاج پہنائے جو تمہارے سورج سے زیادہ روشن ہوگا، سورج سے۔ سورج کتنا روشن دیکھی، پوری دنیا میں بیٹری ڈال رہا ہے، اللہ کی ایک ہی بیٹری۔ یہی سورج بامبے میں بھی ہے اور یہی سورج لندن میں بھی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ چاند بھی وہی ہے، جو چاند بڑودا سے تم دیکھتے تھے تو وہی چاند وہی ہے، فرق اتنا ہے بڑودا سے بھی دیکھتے تھے، انگلینڈ سے ذرا سائڈ پر دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ چاند ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو بڑودا میں یوں دیکھتا تھا، یہ وہی چاند ہے کہ الگ الگ ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت، بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی
دولت. اللہ کا ڈر، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی بہت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور روزہ بھی اسی لیے فرض ہوا ہے، یہ رمضان کا روزہ اسی لیے فرض ہوا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. اللہ کھاتا نہیں ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ پیتے نہیں ہے، میں بھی نہیں پیوں گا. تھوڑے ٹائم کے لیے مختصر، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک. ہمیشہ نہیں، ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکو گے. اور کھانا پینا بند بھی مت کرنا، ورنہ آنکھیں لال ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، چوتھے دن مرے گا. دیکھیے اللہ کی کوئی بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی کوئی بیوی نہیں، تو میں بھی رمضان میں ایسا ہی رہوں گا. 3 چیزوں سے رکا رہوں گا، کھانا، پانی اور جماع، نیت کے ساتھ. نیت کے ساتھ. بعض اماموں کے ہیں تو رات سے نیت کرنی پڑے گی. یہ تو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نے آدھے دن سے بھی پہلے نیت کر لے تو چل جائے. رات کو نہیں کر سکا نیت، فجر میں کر لی 12 بجے سے پہلے ہو جائے گا روزہ ہمارے امام کے یہاں. اور دوسرے اماموں کے تو رات سے کرنی پڑے گی نیت. تو یہ کام میں بھی کروں گا. دیکھو اللہ کی محبت میں فدائے ساقی میں لقا کہ یہ میں کشی کا ہے مسئلہ. وہی حکم دے تو حلال ہے، وہی روک دے تو حرام. میں تو میرے ممدوح کے حکم کے مطابق چلوں گا. وہ کہے کہ یہ کام کر تو کر لوں گا، اور وہ کہے مت کر تو نہیں کروں گا. ابھی نہیں کھایا تو پانی نہیں پی رہے ہیں. ابھی کوئی ہم کو دے پانی پیئیں گے؟ پینے شراب تو نہیں ہے نا. یہ شراب ہے تو کہتے ہیں نہیں، شراب تو نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. ابھی نہیں پیوں گا، 9:35 پر پیوں گا شام کو. ابھی نہیں، جو بھی ٹائم ہو آپ کے 9:33 ہو، ابھی نہیں. اللہ کہے تو کروں گا، اللہ نہ کہے نہیں کروں گا. تو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اسی لیے شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو کھانا بند کرا کب سے کیا؟ کچھ لوگوں نے تو 1:15 بجے سے بند کر دیا، اور کچھ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے 2:40 سے بند کیا، 2:35 2:40، اور ابھی تک کھا نہیں رہے. دیکھیے 12 گھنٹے ہو گئے پورے. 1:15 والوں کے تو بیچاروں کے 13 گھنٹے ہو گئے. 13.5 گھنٹے، اور ابھی تو ٹائم باقی ہے، 7 گھنٹے باقی ہے. 7 نہیں کھاؤں گا، اللہ کا آرڈر ہے. اللہ مجھے جب کھلائیں گے تو کھاؤں گا، اور جب مغرب کی اذان ہوگی تو پھر. اور جن گھروں میں رمضان میں بھی کھانا پانی چالو ہو، وہ مسلمانوں کے گھر نہیں، وہ شیطانوں کے گھر ہوتے ہیں. استاد غالب شاعر تھے، جوانی کا عالم. رمضان کے مہینے میں دوپہر کو 2:30 بجے کھا رہے تھے، تو شاگرد داخل ہو گیا. کہا حضرت کیا کر رہے ہو رمضان میں اور ابھی کھا رہے ہو؟
ابھی 2:30 بجے. تو غالب تھا، شاعر تھا. کچھ نہ پوچھو اس وقت شیطان غالب ہے. کچھ نہ پوچھو اس وقت شیطان غالب ہے. ایک مطلب یہ کہ شیطان کا ابھی غلبہ ہے، میں کھا رہا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ غالب خود شیطان بن کے بیٹھا. کچھ نہ پوچھو شیطان اس وقت غالب ہے. تو شاگرد نے کہا حضرت حدیث میں تو آتا ہے رمضان کے مہینے میں شیطان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، جیل میں قید کر دیا جاتا ہے. تو غالب فوراً بولا وہ تو برابر ہے حدیث، مگر اس سال شیطان میرے ہی کمرے میں بند کیا ہے. وہ یہی ہے. تو وہ کم وقت چونکہ یہاں ہے تو مجھے کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے. تعویل کر لی، حالانکہ غلط ہے، نہیں کرتے شریعت کے حکم کے ساتھ. جہنمی لوگ یہی تو کہیں گے جب جنت والے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم دنیا میں کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھا نماز، اس لیے جہنم میں آئے. رفیق بڑودوی کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. مذاق تو مذاق مت اڑانا، دین کی بات کا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ بھی اسی لیے فرض ہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی، ان کا ایمان بڑھا دیتی. قرآن کی آیت ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے. اور اللہ والوں نے صوفیاء اعظام نے کیا ترجمہ کیا؟ صوفیاء کا ترجمہ الگ ہوتا ہے اللہ والوں کا، اور اس کی مثالیں ہیں قرآن میں. وہ مثال ہے ابھی اس میں میں نہیں جاؤں گا چونکہ ٹائم زیادہ جائے گا. پیارے لوگ 3:15 سے آگے گاڑی بڑھے گی. پھر صرف یہ سمجھا دو، یہ آئے اللہ والوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. تعلق زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے یہ نہیں، تعلق بڑھ جاتا ہے اللہ سے. کیونکہ جب قرآن کی آیتیں سنتا ہے تو اللہ سے گویا باتیں ہو رہی ہے. اور آدمی کو جس سے تعلق ہو جائے اور پھر اس سے ٹیلی فون پہ بات کرے یا اس کا ٹیلی فون آ جاوے تو کرتا ہے کہ نہیں بات، چھوڑتا نہیں ہے ٹیلی فون. ان کا ٹیلی فون آیا. عشق و محبت کی بات ہے، اچھا ہے اللہ نے ہم کو بچا دیا. ورنہ جو عشق والے ہیں پوچھو، لیلا کا ٹیلی فون آیا تو مجنوں گانڈا ہو جاتا ہے. مجنوں تو ویسے بھی گانڈا ہی ہوتا ہے، تبھی تو مجنوں بنا ہو، ویسے بھی تو گانڈا ہی ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی نے کہا نا مثنوی میں، ریگ کاغذ
بود انگوش تا قلم می نویسد نامه بغیر کس رقم. مجنو جنگل میں رہتا تھا، لیلا لیلا لیلا، تو وہ لیلا لیلا، تو ہم کیا بولے؟ مولا 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 مولا. دیکھو ہم سب مولا والے ہیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کون ہے بولو؟ مولا والا کہ لیلا والا؟ لیلا والا تو ابھی گھوم رہا ہوگا باہر ہوگا. وہ تو عیاشی میں وہ لیلا والا. ہماری تو ایک ہی لیلا، جو گھر میں بیوی ہے وہ بیوی اور وہی لیلا. اس کو ہی لیلا کہو نا بھائی. تو میرا مشورہ ہے آپ کو، اپنی بیوی کو لیلا کہنا دو. وہ لیلا پانی لا دے. ہاں تمہیں آ کونے بگاڑا تھا کہ پہلے مولوی صاحب کہیں نہیں یا بروڑی وہاں بروڑی آتا آتی تو لیلا لیلا چلو چائے بناؤ لیلا جلدی. ارے بولو نا، پیار بھرا لفظ بولو. بیوی کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، یاد رکھنا. اس کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے. تو ریتی کاغذ تھی اور انگلی قلم اور کچھ لکھ رہا تھا جنگل میں. گفت مجنون شیدا چیست می نویسی نامہ بغیر کیست. اس کے دوست نے پوچھا کہ پاگل یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ریتی پہ لکھتا ہے، تو یہ خط کہاں ڈالے گا؟ تو کون سے پوسٹ باکس میں ڈالے؟ خط لکھ رہا ہے، ریتی پہ لکھتا تھا لیلا، پھر لکھتا تھا، بولتا بھی جاتا تھا اور لکھتا بھی تھا لیلا. یہ خط کہاں ڈالے گا؟ تو اس نے کہا گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دهم. اس نے کہا لیلا کے نام کی پریکٹس کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، اپنے دل کو بہلا رہا ہوں کہ آج لیلا کا نام لکھ، یہ نام تجھے کل لیلا کی ذات تک پہنچا دے گا. اصل میں تو نام ہی پہنچاتا ہے. تو ہم بھی اللہ کا نام بار بار لیں. کیوں؟ یہ اللہ کا نام ہم کو اللہ کی ذات تک پہنچا. اس پر مولانا رومی نے کہا عشق مولا کہ مزے لیلا بود کوئے گشتن بہرے اولا بود. مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیوں کم ہو سکتا ہے؟ جب وہ جنگل جنگل گھومتا تھا تو ہم مولا کے نام پر گلی گلی کیوں نہ گھومیں؟ ہم گشت میں کیوں نہ نکلیں؟ گشت ہے نا، مولا کے نام پر گلی گلی گھومیں اور اللہ کے نام کی رٹ لگائیں. تو صوفیاء نے ترجمہ یہ کیا کہ جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا تعلق بڑھ جاتا ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، تیز اللہ کا نام سن کر. بولو. مولانا رومی نے یہاں ایک حکایت لکھی. بادشاہ تھا، کسی عورت کو بیگم بنا کر لے آیا. بادشاہ جو ٹھہرا
مگر اس کا دل وہ بادشاہ کے ساتھ لگتا نہیں تھا. ساتھ میں کھانا نہیں کھاتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی، بیٹھتی نہیں تھی. اور اکثر شادی کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دیکھ بھال کر کے شادی نہیں کرتے ہو بچے کی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور آج کل تو عام ہے، ہو گیا. 1 سال شادی رہتی پھر لڑائی جھگڑے شروع. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بہت. اور ہمارے الحمدللہ 30 سال ہو گئے مجھے شادی کو، آج تک تھپڑ مارا نہیں، مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ بادشاہ کی طرف دیکھتی نہیں تھی. بادشاہ بھی پریشان کہ کیا ہے کم. تو وزیر نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی اس کی الٹ تپاس کروں، علاج کروں کچھ، کہ محل میں آنے کے بعد اس کی طبیعت اچھی کیوں نہیں ہو رہی. راج محل میں آنے کے بعد تو طبیعت اچھی ہو جانی چاہیے نا. انڈیا رہ کے روٹی نے پیاز کھاتا تھا تو لندن آ کے تو طبیعت اچھی ہو جانی چاہیے. بولو. ہاں، ہال سال اور کوونٹری اور لیسٹر، تندوری چکن، ملائی ٹکا اور فالودہ اور آئس کریم اور سموسے اور بھجیے اور شربت، یہ سب تو یہاں تو طبیعت اچھی ہو ہی جانی چاہیے. یہاں تو سفید اور گورا ہو کے جانا ہی چاہیے واپس، تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں کہ گورا تھا ہی نہ آئیوا گیا تھا تارے کہیں بیجا تھا نہ آئیوا تارے ذرا بہت سرس دیکھا ہے کیونکہ فالودہ پی کے آئے نا، دودھ کولڈ ڈرنک فالودہ. اور ارے آپ کو ہنسا رہا ہوں، ہنسانا بھی عبادت ہے. ایمان والوں کو ہنسانا بھی عبادت ہے. خالی رونا ہی عبادت نہیں ہے، ہنسانا بھی عبادت. اب وزیر چالاک ہوتا ہے. وزیر چالاک ہوتا. اکبر بادشاہ کے دونوں وزیر تھے، ملا جو پیازا اور بیربل ہے نا، وہ دونوں چالاک تھے. کم بخت ایک سے بڑھ کے ایک تھے دونوں. سفر میں تھا بادشاہ تو دونوں وزیر ساتھ میں تھے. تو بیربل نے کھانا کھایا تو گرم گرم سموسہ منہ میں رکھ دیا. اور جب گرم گرم سموسہ منہ میں رکھو تو کیا کر ہاں 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 تو بادشاہ غصے کم بخت کیا ہمارے سامنے تو بیربل چالاک تھا. حضرت جب گھر سے چلا تھا تو پڑوس کا بچہ بیمار تھا، تو اس کے بیمارنے کی، اس کے کراہنے کی آواز ایسی تھی. جب میں نکلا نا تو وہ بچہ بیمار تھا اور ایسا کر رہا تھا، اس کی مجھے یاد آ گئی. تو ملا صاحب سمجھ گئے کہ اس نے کوئی چکر چلایا ہے، اس نے چکر چلایا. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ ملا صاحب نے گرم گرم سموسہ رکھ دیا منہ میں. ان کو بھی خبر نہیں کہ گرم ہے. اب ملا دو پیازا نے وہ سموسہ رکھا تو ہاں تو کر نہیں سکتا، ورنہ اس کی تعویل کیا کرے گا. ہاں تو بھی پھنسے گا نہیں، میں بھی پھنسوں گا. تو ملا صاحب نے فوراً منہ بند کر لیا یوں. منہ بند کر تو آنسو نکلے. گرم سموسہ منہ میں رکھ کے دیکھنا. ارے بھائی مت دیکھنا ورنہ مجھے بدنام کرنا کہ بھلا رفیق بھروڑی آگی نہ بدا ہڈیا بتاڑی نے کھالا ہے کونے نہیں بولا جو اور سب ہاں بتا یہ ہڈیا بتاڑی نے کیا تو کریو میں کہتا ہوں. گرم گرم لقمہ اگر منہ میں رکھ دو گے نا بند کر دو آنسو نکلے. تو ملا صاحب کی آنکھ میں سے آنسو نکلے. تو بادشاہ دیکھ گیا ملا صاحب رو رہے ہو؟ نہیں رو نہیں رہا. بیربل صاحب کے پڑوس میں جو بچہ بیمار تھا بڑا سیریس تھا، اس کے موت کی خبر آئی، اس کے غم میں میں رو رہا. اچھا وہ بچہ مر گیا؟ بہت سیریس تھا. پوچھو بیربل سے. تو اس کو تو ہاں ہی کہنا پڑے گا ورنہ تیری بھی کھلے گی نا میری بھی کھلے گی. ہاں
تیری بھی چپ اور میری بھی چپ، ھذا قوم جاہل۔ وزیر چالاک تو بادشاہ سے کہا کہ میں ذرا اس کا امتحان لوں، یا عورت کا، عورت والا کس، ٹھیک ہے، ایک طرف لے گیا اور اس کے ہاتھ کی نبض پکڑی، وہ وزیر نے، ڈاکٹر پکڑتا ہے نا، ڈاکٹر نبض پکڑتا ہے بیماری پکڑنے کی، پھر یہاں رکھتا ہے اس کو، سانس لو سانس لو، یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہوگا، ایسا ہی ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے سانس لو ذرا اونڈا سانس، تو وزیر نے سب اس کا نام پوچھا، تیرے ابا کا کیا نام، تیرے بھائی کا کیا نام، تیرے چاچا کا کیا نام، تو کہاں کی رہنے والی، تیرے محلے میں کون کون ہے، تیرے گھر کے سامنے کون رہتا ہے، تو ایک سونی رہتا، وہ اچھا کیا نام اس کا، دیکھا فلاں نام ہے سونی کا، اچھا تو وہ سونی کی تجھے حالت خبر ہے وہ سنار کی، تو کہ ہاں بہت اچھی خبر ہے، میرے گھر کے سامنے ہی رہتا ہے اور خبر لے، اچھا تیری خبر لیتا ہی رہتا ہے، تو ہاں، تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، عشق بڑھنے لگا، سمجھ گئے، تو جیسے جیسے سونی کا نام لیا اس کے عشق کی دھڑکن، دل کی دھڑکن بڑھنے لگی، وزیر نے چوری پکڑ لی کہ اس کا دل اصل میں وہ سونی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں، اور تم اس کو رانی بنا کے راج محل میں لے آئے، یہ تو وہ سونی کے ساتھ ہے، اچھا ہاں کیسے پہچانا، دل کی دھڑکن سے پہچانا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ والوں نے ترجمہ کیا۔ اللہ ہم کو اس دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے، خوش رکھے، کامیابی عطا فرمائے، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی، 1.25 گھنٹہ بہت ہے، کیونکہ مجھے عصر بعد بھی بیان کرنا ہے، لندن پہنچنا ہے، 80 مکاتب چلتے ہیں، میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ اس کی کچھ مدد کر دینا، آپ لوگ کر دو گے بھائی، الیاس بھائی کو دے دینا، زکوٰۃ صدقہ للہ، مستحق ہے، پڑھانے والے سب مستحق ہیں، اور کن کن گاؤں میں ہم چلا رہے ہیں، ابھی آپ کو میں نے نقشہ بتایا، ان گاؤں میں یہ مکتب چل رہے ہیں، چونکہ اچھی حالت والے تو بھاگ گئے وہاں سے، تو غریب رہ گئے، غریب مسلمان، تب ان کی تعلیم کا کیا، تو حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ نے مکاتب شروع کروائے، الحمدللہ 80 چل رہے ہیں۔ ابراہیم بھائی نے کہا تھا خالی اعلان کر دینا، یہ تو یہ خود ہی پھر جمع کر لیں گے بعد میں، اور سیکرٹری کا لیٹر بھی آئے گا، شکر گزاری کا آپ کا لیٹر یہاں لگا دینا آپ مسجد میں جتنا بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم، یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اس بستی کو قبول فرما، اے اللہ 1.25 گھنٹہ بیٹھ کر ان لوگوں نے تیرے دین کی باتیں سنی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرما، مجھے بھی ثواب عطا فرما، ہماری مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، اس مجمع کی برکت سے میرے بقیہ پروگرام آسان فرما، مدد فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، جو 80 مکاتب چل رہے ہیں یا اللہ قبول فرما، مدد کرنے والوں کو بھی قبول فرما، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما، جو بہار، بنگال اور کلکتہ میں دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما، یا اللہ جو اپنا پاک مال تیری نسبت پر لگا رہے ہیں یا اللہ قبول فرما، مکاتب میں دینا، علماء کو دینا،
ثواب کی چیز ہے یا اللہ، بہت اجر و ثواب کی چیز ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے یا اللہ، سب کو اجر عظیم عطا فرما، پوری ہولسول بستی پر رحم فرما، ماں بہنوں پر رحم فرما، پورے UK کے بسنے والے مسلمانوں پر رحم فرما، پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ، مغفرت فرما، جس کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک۔